السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نبا کا ترجمہ اور تفسیر چل رہی تھی اور آج انشاءاللہ سورہ نبا بھی مکمل ہو جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اس میں جو کچھ ہم نے سیکھا، جو کچھ سمجھا، اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں عبرت پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے اعمال درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کا ہم سب کو کاربند بنائے، آمین۔ آگے آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا۔ آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن، جو پروردگار ہے آسمانوں کا اور زمین کا، وما بینہما الرحمانی، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، الرحمانی بے حد مہربان، لا یملکون منہ خطابا، انہیں طاقت نہ ہوگی بغیر اجازت اس سے بات بھی کر سکیں۔ اب یہاں پہ علماء فرماتے ہیں کہ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے زبان نہ کھول سکے گا، کسی میں دم مارنے کی ہمت نہ ہوگی۔ کفار اور منکرین آج بڑے زبان دراز بنے ہوئے ہیں، ذرا روزے قیامت کا بھی خیال رکھیں کہ اس دن انہیں بالکل اجازت نہ ہوگی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کچھ گفتگو کر سکیں۔ یہاں سے آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یوم یقوم الروح، جس روز روح، والملائکۃ صفا، جس روز روح اور فرشتے پر باندھے یا پرے باندھ کر کھڑے ہوں گے، یعنی صفیں باندھ کر کھڑے ہوں گے، لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن، کوئی نہ بول سکے گا بجز اس کے جس کو رحمان اذن دے گا، جس کو اللہ تعالیٰ یا رحمان اجازت دے گا۔ جب اجازت ہو جائے گی، وقال صوابا، اور وہ ٹھیک بات کرے گا۔ اب یہاں پہ علماء فرماتے ہیں کہ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، کہ روح اور ملائکہ، یعنی روح سے مراد اکثر مفسرین کرام کی مراد اس سے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، اور ملائکہ کا مطلب ہے تمام فرشتے اس دن ہاتھ باندھے یا اس دن ادب کے ساتھ خالق کائنات کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے۔ اور یہاں پہ روح سے مراد ایک اور قول بھی ہے، روح سے مراد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے نقل کیا ہے کہ قیامت کے روز جبریل امی اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوگا اور اس کے کندھے اللہ تعالیٰ کے خوف سے لرز رہے ہوں گے، اور وہ عرض کر رہا ہوگا، سبحانک لا الہ الا انت ما عبدناک حق عبادتک، تو پاک ہے، اے اللہ تو پاک ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ہم نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، کہ یہی معنی ہے امام
حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اس کا یہی معنی ہے۔ اور ایک اور ابو نعیم نے مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے اور انہوں نے ابو صالح مولا ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ روح ایک ایسی مخلوق ہے جو انسان کی صورت میں ہے لیکن وہ انسان نہیں۔ اور امام بغوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ زائد ذکر کیا ہے، یعنی اس سے الفاظ تھوڑے زیادہ ذکر کیے ہیں کہ روح ایک صف میں کھڑے ہوں گے اور فرشتے دوسری صف میں کھڑے ہوں گے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کے لشکر ہیں اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کے لشکر ہیں، یعنی روح سے مراد یہ بھی اللہ تعالیٰ کے لشکر ہیں۔ اور ایک قول یہ بھی ملتا ہے کہ روح اللہ تعالیٰ کا صاحب ہے جو اس کے سامنے کھڑا رہتا ہے، اور وہ فرشتوں سے بڑھ کر ہے، یعنی بڑا ہے۔ اگر وہ اپنا منہ کھولے تو تمام فرشتوں کو اپنے منہ میں لے لے، کوئی مخلوق بھی اس کی طرف نہیں دیکھتی اس کے خوف کی وجہ سے، اور وہ اپنی نظر اوپر نہیں اٹھاتی، یعنی وہ روح سے مراد یہ ہے۔ اور یہ در منصور میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل کیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن، کوئی نہ بولے گا، کوئی نہ بول سکے گا بجز اس کے جس کو رحمان اذن دے گا، وقال صوابا، اور وہ ٹھیک بات کرے گا۔ اب یہاں پہ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جلال خداوندی کا یہ عالم ہوگا کہ سب چپ، دم بخود کسی میں لب ہلانے کی بھی ہمت نہیں ہوگی، اور وہاں پہ کوئی کافر، کوئی منافق، کوئی منکر اللہ تعالیٰ کے سامنے گفتگو نہیں کر سکے گا۔ ہاں لیکن وہ لوگ گفتگو کر سکیں گے جنہیں اللہ تعالیٰ اجازت دے گا۔ اب امام کسائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ وہ شفاعت کے مارے، یعنی وہ منکرین یا وہ کفار شفاعت کے بارے میں گفتگو کے مالک نہ ہوں گے مگر اس وقت جب انہیں اجازت دی جائے گی۔ ایک قول یہ کہا گیا ہے کہ خطاب کا معنی کلام کرنا ہے، یعنی وہ اپنے مالک، یعنی وہ کلام کرنے کے مالک نہ ہوں گے کہ وہ اپنے رب سبحانہ و تعالی سے گفتگو کریں، مگر اس کی اجازت کے ساتھ ہی گفتگو کر سکیں گے۔ اور اس کی دلیل بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی۔ امام فرماتے ہیں، امام کسائی، کہ اس کی دلیل یہ قرآن کریم میں ہے کہ لا تکلم نفس الا باذنہ، کوئی بھی اس کی اجازت کے بغیر گفتگو نہیں کرے گا۔ ایک قول یہ کہا گیا ہے اس سے مراد کفار ہیں کہ وہ گفتگو کے مالک نہ ہوں گے، جہاں تک مومنوں کا تعلق ہے تو وہ شفاعت کریں گے، جس طرح کہ کتب احادیث میں آتا ہے، اور بخاری شریف، مسلم شریف اور فقہ حنفی کی مشہور کتاب بہار شریعت کے شروع میں عقائد کے بارے میں لکھا ہوا ہے شفاعت کے باب میں کہ بعض مسلمان جو ہے وہ شفاعت کریں گے، جس طرح حفاظ ہیں وہ شفاعت کریں گے، اسی طرح جو علماء ہیں وہ شفاعت کریں گے۔ امت محمدیہ کے جو اولیاء ہیں، جو نیک بندے ہیں، صالحین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، یہ سارے کے سارے اللہ کی بارگاہ میں مومنوں کے لیے شفاعت کریں گے، اور جو بڑے صحابہ، کبار صحابہ اکرام ہیں، وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے۔ اور یہاں پہ امام کسائی فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ اجازت ملنے کے بعد وہ گفتگو کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کی بارگاہ میں شفاعت کرے، یعنی اللہ کی اجازت ہوگی اس کے بعد شفاعت کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن لہ الرحمن ورضی لہ قولا، اس روز شفاعت نفع نہ دے گی مگر جس کے حق میں رحمان اجازت دے گا اور رحمان اس کے حق میں بات پر راضی ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ چاہے گا کہ اس کی شفاعت کی جائے تو پھر جو ہے بندہ مومن یا کوئی عالم یا کوئی حافظ یا کوئی صحابی یا حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس کی شفاعت کریں گے، اور اللہ تعالیٰ چاہے گا پھر اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرمائے گا۔ اب یہاں پہ ایک حدیث شفاعت بھی بڑی تفصیل سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی صحیح میں ذکر کی ہے، وہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ آج کل کے دور میں
بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو شفاعت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کر دیتے ہیں، اور سب سے پہلے جس نے شفاعت کا انکار کیا وہ ابن تیمیہ تھا۔ یہ دیوبندی یا جو وہابی ہیں ان کے جو سب سے بڑے عالم ہیں ابن تیمیہ، انہوں نے شفاعت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کیا تھا، اور ان کی پیروی میں، ان کی تقلید میں آج بھی بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو شفاعت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرتے ہیں۔ حدیث، اس کا مفہوم آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ کافی عرصہ سب لوگ خاموشی سے سر جھکائے کھڑے رہیں گے، یعنی قیامت کا دن ہوگا، تمام لوگوں کو زندہ کیا جائے گا۔ جب تمام لوگ زندہ کیے جائیں گے، میدان حشر میں کھڑے ہوں گے، کافی عرصہ سب لوگ خاموشی سے سر جھکائے کھڑے رہیں گے، پسینوں میں شرابور ہوں گے، کوئی ٹخنوں تک پسینے میں ہوگا، تو کوئی گھٹنوں تک، تو کوئی کمر تک، کوئی جو ہے وہ گردن تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ علماء فرماتے ہیں کہ جس کے جتنے گناہ ہوں گے، اپنے گناہوں کے سبب وہ اتنے ہی پسینے میں شرابور ہوگا۔ آخر سب حضرت آدم علیہ السلام کے پاس حاضر ہو کر شفاعت کے لیے درخواست کریں گے۔ آپ اپنی معذوری بیان کریں گے، چنانچہ مختلف انبیاء کے پاس باری باری حاضر ہوں گے۔ تمام مخلوق جمع ہو کر تمام انبیاء کے پاس حاضر ہوتے رہیں گے، لیکن انہیں ایک ہی جواب ملے گا، لیکن نا امید ہو کر سارے وہاں سے لوٹ جائیں گے۔ آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جب جائیں گے تو آپ جواب دیں گے، میں خود تو شفاعت کی جرت نہیں کر سکتا، البتہ تمہیں ایک ایسی ہستی کا پتہ بتاتا ہوں کہ جس کے پاس سے کوئی سائل نامراد واپس نہیں لوٹا، جس کے پاس کوئی سائل خالی نہیں لوٹا۔ وہ سب کو بارگاہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف جانے کا حکم دیں گے، اور تمام لوگ حضور علیہ السلام کی طرف جائیں گے۔ اور یہ جب تمام لوگ انبیاء کے پاس جب آئے، تمام انبیاء نے کہا کہ ہم آج شفاعت نہیں کر سکیں گے، کسی اور کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ امام حسن رحمت اللہ تعالی علیہ جو اعلیٰ حضرت کے برادر ہیں، وہ اشارہ فرماتے ہیں، کہیں گے، وہ شعر لکھتے ہیں کہ کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا۔ یعنی اس کا ترجمہ آگے آ جائے گا کہ تمام انبیاء کہیں گے کہ آج ہم شفاعت نہیں کر سکتے، کسی اور کے پاس جائیں گے۔ تو حضور علیہ السلام کے پاس جب تمام مخلوق پہنچے گی تو حضور علیہ السلام کہیں گے، میں اسی لیے پیدا کیا گیا ہوں، میں اسی لیے بنایا گیا ہوں، انا لہا، میں اسی کام کے لیے ہوں، ہاں میں تمہاری شفاعت کرتا ہوں۔ تو جب سب در در کی ٹھوکریں کھانے کے بعد سب مخلوق شکستہ دل، پراگندہ حال وہاں جائے گی اور شفاعت کی درخواست کرے گی، ان درخواست کرنے والوں میں وہ لوگ بھی شامل ہوں گے جو آج بڑے تمطراق سے شفاعت مصطفی کا انکار کرتے دکھائی دیتے ہیں، اور اگر انکار نہیں کر سکتے تو اس کی ایسی تعویل کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ایسی خود ساختہ شرائط کا اضافہ کرتے ہیں کہ شان مصطفی کا ظہور نہ ہوتا ہو۔ اور وہ لوگ بھی اس دن حاضر ہوں گے دربار نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں۔ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سب کی فریاد سن کر فرمائیں گے، انا لہا انا لہا، میں تمہاری شفاعت کروں گا، ہاں مجھے یہ منصب حاصل ہے کہ میں تمہاری شفاعت کروں۔ چنانچہ حضور علیہ السلام عرش الہی کے قریب جا کر سجدہ ریز ہو جائیں گے، اپنے پروردگار کی حمد و توصیف کی حد کر دیں گے۔ عرش والا فرمائے گا، ارفع محمد وکل تسمع وسل تعطا اشفا تشفا، اے پے کرے ہر خوبی و زیبائی، اے تمام مخلوق جس کی تعریف کرنے والی ہے، جس کا بار بار تعریف کی جاتی ہے، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنا سر مبارک اٹھاؤ، تم مانگتے جاؤ میں دیتا جاؤں گا، تم شفاعت کرتے جاؤ میں شفاعت قبول کرتا جاؤں گا۔ اذن شفاعت سے شرف یاب ہو کر مقام محبود پر جلوہ فگن ہوں گے۔ لوائے
حمد یعنی حمد کا پرچم دستے مبارک میں جوم رہا ہوگا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ مبارک میں وہ شفاعت والا پرچم جوم رہا ہوگا، وہ لوائے حمد جو ہے اس کے نیچے تمام امتی آ جائیں گے، اس کے سائے میں چل رہے ہوں گے، اور جو آئے گا سب کو پناہ دیتے جائیں گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب کو پناہ دیتے جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جن کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت فرمائیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وقال صوابا، اور وہ ٹھیک بات کرے گا، ذالک الیوم الحق، یہ دن برحق ہے، فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، فمن شاء سو جس کا جی چاہے، فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا سو جس کا جی چاہے بنا لے اپنے رب کے جوار رحمت میں اپنا ٹھکانہ۔ آخر میں پھر بتا دیا کہ ان دن کا آنا برحق ہے، قیامت کا آنا برحق ہے، اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جس کا جی چاہے آج اس رستے پر چل کر کھڑا ہو جائے، اور جو اس کو اس کے رب کی طرف لے جاتا ہے، یہ وہ رستہ ہے جس راستے کی طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام بلا رہے ہیں، اور وہ راستہ کون سا ہے؟ وہ راستہ اطاعت مصطفی والا راستہ ہے، وہ اطاعت وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت والا راستہ ہے، کہ اگر آج کوئی امتی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو پکڑے گا، مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھے گا، تو وہ سمجھے کہ وہ ہدایت کے راستے پر ہے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے پر ہے، وہ سیدھے راستے پر ہے، جس راستے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اسی راستے پہ وہ شخص گامزن ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی اتباع میں لگے ہوئے ہیں، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی اتباع کر رہے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا، بے شک ہم نے ڈرا دیا تمہیں جلد آنے والے عذاب سے، یوم ينظر المرء ما قدمت یداہ، اس دن دیکھ لے گا ہر شخص ان عملوں کو جو اس نے آگے بھیجا، وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، اور کافر حسرت کے ساتھ کہے گا کاش میں خاک ہوتا۔ کفار کے اعمال کا کچا چھٹا اس کے سامنے کھول کر رکھ دیا جائے گا، اس وقت سارے نشے ہرن ہو جائیں گے، ساری نخوتیں خاک میں مل جائیں گی، بصد حسرت و یاس کہے گا کاش میں مٹی میں مل کر مٹی ہو گیا ہوتا، مجھے یہ روز بد دیکھنا نہ پڑتا، مجھے یہ روز دیکھنا نصیب نہ ہوتا۔ اور علماء فرماتے ہیں، امام حاکم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے، جب قیامت کا دن ہوگا زمین کو یوں پھیلا دیا جائے گا جیسے ایک چمڑا بچھا دیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات یعنی انسانوں، جنوں، چوپایوں اور وحشی جانوروں کو جمع کرے گا، اور جب وہ دن برپا ہو جائے گا اللہ تعالیٰ چوپاؤں کے درمیان بھی قصاص جاری فرمائے گا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی بکری نے دوسری بکری کو مار کر اس کا سینگ توڑا ہوگا، کل قیامت کے دن وہ بھی اس کا بدلہ دے گی۔ جس کے سینگ نہیں تھے دنیا میں اس کو سینگ دیے جائیں گے، اللہ حکم دے گا کہ اب اس سے بدلہ لے لو۔ اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا مٹی ہو جا، کافر یہ دیکھے گا اور کہے گا ہائے کاش میں بھی مٹی ہو جاتا۔ اور ایک روایت ابن ابی سلیم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بھی یہی کہا ہے کہ جنوں میں سے مومن مٹی ہو جائیں گے، اور ایک قول یہ کہا گیا ہے کہ یہاں کافر سے مراد ابلیس ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ عیب لگایا تھا کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا، اور اپنے اوپر یہ فخر کیا کہ اسے آگ سے پیدا کیا گیا ہے، اور جب قیامت کے روز اس ثواب اور رحمت کو دیکھے گا جس میں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور اس کی اولاد ہوگی، اور اپنی شدت اور عذاب کو دیکھے گا تو کہے گا ہائے کاش میں مٹی ہوتا، ہائے کاش میں مٹی ہوتا۔ اور کافر کے اور اقوال کہ وہ قیامت کے بارے میں جو آرزویں کرے گا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک تو یہی ہے یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش میں مٹی ہوتا،
سورہ فجر میں بھی ہے، یا لیتنی قدمت لحیاتی، اے کاش میں اپنی آخری زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا۔ اور سورہ حاقہ میں ہے، یا لیتنی لم اوت کتابیہ، اے کاش مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا۔ اور کہیں فرمائے گا، کہیں یوں عرض کرے گا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا۔ یعنی دوست کی وجہ سے وہ ہلاکت میں پڑا تو اس دن یہ بارگاہ خداوندی میں عرض کرے گا کہ کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا۔ تو آج ہمیں اپنے دوستوں کے بارے میں بھی غور و فکر کرنی چاہیے کہ میرا فلاں دوست کیسا ہے۔ اگر وہ دین کے اعتبار سے درست ہے تو اس کو دوست رکھیں، اگر وہ دین کے اعتبار سے درست نہیں ہے تو اس کی دوستی کو توڑ دیں۔ جس بندے کی دوستی تمہیں دین سے دور کر رہی ہو، اس کی دوستی بہتری نہیں ہے بلکہ جہنم کا سبب بن سکتی ہے۔ اور جس کی دوستی تمہیں اللہ کا قرب نصیب کرتی ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب نصیب کرتی ہو، علماء کا قرب نصیب کرتی ہو، مساجد کے قریب کرتی ہو، قرآن کے قریب کرتی ہو، تو ایسے لوگوں کے ساتھ اپنی دوستیوں کو پختہ کرو، ایسے لوگوں کے ساتھ دوستیاں بناؤ۔ اور آگے اللہ تعالیٰ کافر کی قول نقل کر رہا ہے، سورہ احزاب میں ہے، وہ یوں کہے گا، یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، اے کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی فرمانداری کی ہوتی، اے کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی بات مانی ہوتی۔ دنیا میں ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو زندہ کیے ہوتے تو آج یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ اور کہیں سورہ نساء میں ہے، وہ عرض کرے گا برگائے خداوندی میں، یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، اے کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بہت بڑی کامیابی حاصل کر لیتا۔ یعنی نیک لوگوں کے راستے پر ہوتا یا ان کے ساتھ ہوتا تو میں بھی بڑی کامیابی حاصل کر لیتا۔ یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، اے کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا۔ اور کہیں وہ پھر یوں کہے گا، یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا ونکون من المؤمنین، اے کاش کوئی صورت ایسی ہو کہ ہم دنیا میں پھر واپس بھیجے جائیں، اپنے رب کی نشانیوں کو نہ جٹلائیں اور ایمان لانے والوں میں شامل ہو جائیں۔ یہ سارے کفار کے قول نقل کیے گئے ہیں، یہ سارے کفار کی باتیں نقل کی گئی ہیں کہ وہ قیامت کے دن یوں کہیں گے کہ کاش ہمیں دنیا میں بھیجا جاتا، کاش ہمیں دنیا میں دوبارہ لوٹائے جائے تو ہم اللہ کی اطاعت کریں گے اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے، اور ہم ایسے لوگوں کے ساتھ دوستیاں نہ بنائیں گے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، ہم ایسے لوگوں کے ساتھ دوستیاں نہ بنائیں گے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت نہیں کرتے، نفرت کرتے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے لوگوں کو دور کرتے ہیں۔ ہم ایسے لوگوں کے ساتھ دوستیاں نہ بنائیں اور ہم برے افعال نہ بجا لائیں گے۔ ہمیں ایک دفعہ دوبارہ دنیا میں زندگی بخش دی جائے، ہمیں زندہ کر کے دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے، لیکن ان کی یہ گفتگو نہیں سنی جائے گی۔ انہیں اس دن سزا ملے گی اور وہ سزا ایسی ہوگی جو ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اسی صورت کے شروع میں آپ نے پڑھا کہ احقابا، انہیں زمانہ بر سزا یعنی عرصہ دراز انہیں سزا دی جائے گی، اور وہ سزا بھی ایسی ہوگی جو ختم ہونے والی نہیں ہے۔ باقی جو نیک مسلمان ہوں گے انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا، اور جو گنہگار مسلمان ہوں گے ان کا جتنا گناہ ہوگا ان کا حساب و کتاب ہوگا، جتنا گناہ ہوں گے انہیں گناہوں کی سزا ملے گی، اور پھر جو ہے وہ انہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کی بے حساب بخشش فرمائے اور ہم سب کو قرآن و حدیث پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب انشاءاللہ یہ صورت ختم ہو چکی ہے اللہ تعالیٰ کے کرم سے۔ دعا کرتے ہیں آپ بھی آمین کہیں۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اے اللہ مانوس کر دے میری وحشت کو میری قبر میں۔ اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم، اے اللہ قرآن کی وجہ سے مجھ پر رحم فرما۔
وَاجْعَلْهُ لِي إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى وَرَحْمَةً، اور اس کو میرے لیے امام اور نور اور رحمت اور ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ اللہم ذکرنی منہ ما نسیت، اے اللہ جو کچھ میں بھول جاؤں مجھے یاد کرا دینا۔ یہ جتنا قرآن یاد کر لیا ہے، اس میں جتنی حکمت اور نصیحت کی باتیں یاد کر لی ہیں، یا رب العالمین جب میں یہ چیزیں بھول جاؤں تو مجھے یاد کرا دینا۔ وَعَلِّمْنِی مِنْہُ مَا جَہِلْتُ، اور مجھے وہ کچھ سکھا دے جو مجھے معلوم نہیں ہے۔ وَارْزُقْنِی تِلَاوَتَہُ آنَاءَ اللَّیْلِ وَآنَاءَ النَّہَارِ، اور مجھے توفیق دے کہ میں رات اور دن کی گھڑیوں میں اس کی تلاوت کروں، تیرے پاک کلام کی تلاوت کروں۔ وَاجْعَلْهُ لِی حُجَّةً یا رب العالمین، اور اس کو میرے لیے دلیل بنا دے کہ کل قیامت کے دن تیری پاک کتاب میری بخشش فرمائے، تیری پاک کتاب میرے حق میں گواہی دے، میرے گناہوں کے لیے یہ دھون بن جائے، میرے گناہوں کو دھو ڈالے، اور اس کے ذریعے اللہ تعالی ہماری بخشش فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔